جب یہ نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کا امیج بن کے ابھرتا ہے جو معصوم لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر چاہے وہ امریکہ میں مرڈرز کرنے والا سیریل کلر زوڈیاک ہی کیوں نہ ہو، جو مرڈرز کرنے سے ٹھیک ایک دن پہلے پولیس کو سائفر سینڈ کیا کرتا تھا کہ آج وہ کس جگہ پر مرڈر کرنے والا ہے، اور چاہے وہ 17 لوگوں کی جان لینے والا سائیکوپیتھک کلر جیفری دامیر ہی کیوں نہ ہو۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے ہی سیریل کلر کی، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے وکٹمز انوسینٹ چلڈرن ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے مرڈر کرنے کا بروٹل انداز۔ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ جو آپ کے ذہن پر ایک سوال چھوڑے گا کہ آخر کیوں اور کیسے۔ میں بات کر رہا ہوں جاوید اقبال کی۔ One of the most dangerous serial killer in the world. جاوید اقبال۔ دسمبر 1999 لاہور پولیس کو ایک گمنام لیٹر ملتا ہے جسے پڑھ کر پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ جو اس لیٹر میں لکھا گیا ہے وہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیٹر میں ایسا کیا لکھا گیا تھا جو انٹرنیشنل نیوز کی ہیڈ لائن بننے والا تھا۔ اس لیٹر میں لکھ رکھا تھا، I have killed 100 children and put their bodies in an acid container near Robbie Road. میں نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو ایسڈ میں ڈیزالو کر دیا ہے۔ پولیس پہلے تو اسے ایک مس لیڈنگ لیٹر سمجھتی ہے، لیکن پھر بھی اس لیٹر میں کیے گئے کلیم کو پروو کرنے کے لیے اس کی دی گئی لوکیشن پر ایک نارمل ریڈ مارتی ہے۔ پولیس کو دیکھتے ہی سیریل کلر جاوید اقبال تو بھاگ جاتا ہے، لیکن پولیس کرائم سین دیکھ کر شاک رہ جاتی ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں۔ کرائم سین پر پولیس کو وہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے جو لیٹر میں لکھا ہوتا ہے۔ سیریل کلر کا کلیم بالکل ٹھیک ثابت ہوتا ہے۔ 2 معصوم بچوں کی ڈیڈ باڈیز ایسڈ سے بھرے ہوئے کنٹینرز میں رکھی ہوئی ملتی ہیں۔ پولیس کو بچوں کے جوتے اور کپڑے بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ اس سے 100 بچوں کے قتل ہونے کا کلیم کم از کم سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی جاوید اقبال کیس کی رپورٹنگ کرنے لگتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاہور کی گلیوں میں کوہرام سا مچ جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو باہر تک نہیں نکلنے دیتے۔ پولیس اب اس کیس کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور جاوید اقبال کے ریلیٹیوز کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ انویسٹیگیشن میں اس کی ارلی لائف اور اس کے سارے کالے کرتوت کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ 1961 میں جاوید اقبال لاہور میں برینڈرتھ روڈ کے قریب ایک مالدار گھرانے میں پیدا ہوا۔ جاوید اقبال کے 8 بھائی تھے جس میں وہ 6 نمبر پر تھا۔ وہ بچپن سے باقیوں سے بالکل الگ تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ روڈلی بیہیو کرتا تھا۔ جاوید اقبال بچوں کو سیکشولی ابیوز کرتا تھا۔ 1980 تک جاوید اقبال اپنے علاقے میں چائلڈ پریڈیٹر کے نام سے مشہور ہونے لگا۔ جاوید اقبال کے والدین اسے منع تو کرتے تھے، لیکن وہ اپنے والدین کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ حد تو تب ہو گئی جب 1990 میں جاوید نے ایک لڑکے کو لنچ پر انوائٹ کر کے اسے سیکشولی ابیوز کیا۔ اس لڑکی نے جاوید پر کیس دائر کر دیا۔ پولیس نے جاوید کو اریسٹ کر لیا۔ جاوید چونکہ مالدار گھرانے سے تھا، اس لیے اس نے رشوت سے سارا معاملہ سارٹ آؤٹ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد جاوید نے شاد باغ لاہور میں اپنی الگ میٹل ورک شاپ اوپن کی، جس میں وہ انڈر ایجڈ لڑکوں کو ہائر کرتا تھا جن کی عمریں 6 سے 15 سال کے بیچ میں ہوا کرتی تھی، جن میں موسٹلی بیگرز تھے جو گلیوں میں بھیک مانگتے تھے۔ وہ ان بچوں کو نئے کپڑے خرید کے دیتا اور اکثر مری میں ٹرپ پر لے جاتا۔ جاوید بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف پینترے آزماتا تھا، پھر بچوں کو مولیسٹ کیا کرتا تھا۔ کچھ مہینے بعد جاوید نے 15 سال کے لڑکے کا ریپ
کر دیا۔ آدھی رات میں اس لڑکے نے اپنی جان بچانے کے لیے جاوید کی سر پر ایک راڈ کو زور سے مارا، جس سے جاوید بے ہوش ہو گیا اور وہ 20 دن کے لیے کوما میں چلا گیا۔ اس کے بعد جاوید اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ راوی روڈ کے قریب ایک مکان میں شفٹ ہو گیا۔ کچھ مہینوں بعد جاوید کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ جاوید اپنی ماں کی ڈیتھ کا ذمہ دار بچوں کو ٹھہرانے لگا۔ جاوید ہر وقت بدلہ لینے کی سوچتا رہتا تھا اور پھر اس نے وہ کیا جو کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی، 100 بچوں کا ریپ اور پھر ان کا بروٹل مرڈر۔ پولیس کو کرائم سین پر اس کی ایک ڈائری ملی جس میں اس نے مختلف سٹیٹمنٹس دے رکھی تھی۔ I decided to make 100 mothers cry just like my mother cried for me. ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا، I was killed that night when I was attacked. اس ڈائری میں جاوید نے اپنے سارے وکٹمز کی ڈیٹیلز اور پکچرز لگا رکھی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا تھا، وہ دنیا کو اناؤنس کرنا چاہتا تھا کہ کیسے اس نے اپنا بدلہ 100 معصوم بچوں کی جان لے کر پورا کیا ہے۔ جاوید اقبال کے کرائم سین سے بھاگنے کے ایک مہینے بعد دسمبر 29 کی رات کو جنگ نیوز پیپر کے آفس میں آیا۔ اس نے سٹیٹمنٹ دی، I am Javed Iqbal, killer of 100 children. I hate this world. I am not ashamed of my action, and I am ready to die. I have no regrets. I killed 100 children. جاوید نے اریسٹ ہونے سے پہلے جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ کس طرح اس نے بچوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ اس خبر کو پوری دنیا کی نیوز ایجنسی رپورٹ کرنے لگی اور ظاہر ہے کہ پورے پاکستان میں بھی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے مائیں اپنے بچوں کی شناخت کے لیے لاہور آنے لگیں۔ مائیں رو رو کر اپنے بچوں کا انتظار کر رہی تھیں، جنہوں نے کئی سالوں سے اپنے بچوں کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ ان کے کپڑے اور جوتے یاد تھے اور پولیس کو وہی شناخت کے لیے دیے۔ لوگوں میں جاوید اقبال کے خلاف غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ جاوید اقبال کو ہر قیمت پر مارنا چاہتے تھے۔ جاوید اقبال کا کیس اللہ بخش رانجھا کی عدالت میں چلا۔ عدالت میں بیٹھی مائیں اپنے مظلوم بچوں کا انصاف مانگ رہی تھی۔ بھاری سیکیورٹی کے ساتھ جاوید اقبال کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جاوید نے کنفیس کیا کہ اس نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے۔ عدالت نے جاوید اقبال مغل کو وہ سزا سنائی جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار تھی۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ جاوید اقبال کو بچوں کے والدین کے سامنے قتل کیا جائے گا اور اس کی باڈی کو 100 ٹکڑوں میں کٹ کر کے ایسڈ میں ڈال دیا جائے گا۔ اکتوبر 9، 2001 کوٹ لکھپت کی جیل میں جاوید اقبال اور اس کا ساتھی ساجد احمد رسی سے لٹکتے ہوئے مردہ پائے گئے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ مائنر سی ایفرٹ پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube پیج کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔